سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اپنے چیئرمین مسرت عالم بٹ سمیت غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی حالت زار پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی کی فسطائی بھارتی حکومت حریت قیادت کو جیلوں میں قتل کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری نظر بندوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے غیر انسانی سلوک پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں طبی علاج اور دیگر تمام بنیادی سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے، جس کی ضمانت 1948 کے انسانی حقوق کے چارٹر میں دی گئی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ جب نظر بندوں کے علیل والدین، شریک حیات یا بچے دوران حراست انتقال کر جاتے ہیں، اس وقت بھی انہیں اپنے پیاروں کی آخری جھلک دیکھنے یا ان کے جنازوں میں شرکت کی اجازت نہیں دی جاتی۔ انہوں نے محمد یاسین عطائی، ایاز اکبر اور امیر حمزہ کی مثال دی، جن کی بیویاں ان کی نظر بندی کے دوران انتقال کر گئی۔ تہاڑ جیل میں نظر بند معراج الدین کلوال کی والدہ انتقال کر گئی، جبکہ محمد یاسین ملک کو تہاڑ جیل میں آہنی سلاخوں کے پیچھے اپنی والدہ اور بہن کی علالت کی اذیت سہنا پڑ رہی ہے۔ ترجمان نے تمام حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی بہادری اور ثابت قدمی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ مقدس مقصد کے لیے کشمیری نظر بندوں کی انمول قربانیاں آئندہ نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ترجمان نے اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق اور انسانی حقوق کی دیگر تمام بین الاقوامی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ بھارت کی جہنم جیسی جیلوں کا فوری دورہ کریں اور کشمیریوں کی نسل کشی، جبری گرفتاریوں، شہری آزادی پر پابندیوں، خواتین کی بے حرمتی، ماورائے عدالت قتل، املاک کی توڑ پھوڑ اور جموں کشمیر کے متنازع علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے کالے قوانین کے نفاذ کو روکیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع راجوری میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ فوجیوں نے نوجوان کو ضلع کے علاقے منجکوٹ میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا۔ جموں کشمیر ماس موومنٹ نے کہا ہے کہ بھارت نے ہمیشہ سچ کو چھپانے کے لیے گمراہ کن خبروں اور جھوٹ کا سہارا لے کر اقوام عالم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اب بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے۔ ماس موومنٹ کے سیکرٹری اطلاعات شبیر احمد نے کہا کہ اب دنیا کو یہ جان لینا چاہیے کہ بھارت انتہا پسندی، پاکستان دشمنی، اقلیتوں کے خلاف جرائم، مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں اور نہتے کشمیریوں کے قتل عام میں ملوث ہے۔ بھارتی فورسز کی طرف سے شہید حریت رہنما سید علی گیلانی کی میت چھیننے اور رات کے اندھیرے میں جبری تدفین پر بڑھتی ہوئی تنقید کے بعد بھارتی وزارت خارجہ نے اس سلسلے میں پولیس سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ بھارتی اخبار دی ہندو نے انکشاف کیا ہے کہ جنیوا میں قائم انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے سید علی گیلانی کی تدفین کا معاملہ بھارتی حکومت کے ساتھ اٹھایا ہے۔ آزاد کشمیر پینشنرز ایسوسی ایشن نے عالم اسلام کے دور حاضر کے مایہ ناز مجاہد اور مظلوم کشمیری مسلمانوں کی دلیرانہ نمائندگی کرنے والے کشمیری رہنما سید علی گیلانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 76 دومیل میں ایک تعزیتی اجلاس منعقد کیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ کشمیر میں لاوا پک رہا ہے اور یہ بھارت نواز سیاستدانوں کو لے ڈوبے گا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ بی جے پی کی حکومت تاریخ کو مسخ کرنے کی منظم کوشش کر رہی ہے اور برطانوی سامراج دور کے مظالم کو گھٹا کر بیان کرنا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔